السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 5 سے تفسیر جنگ بدر پر اب تبصرہ ڈائریکٹ شروع ہوگا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما جیسا کہ اخرجک نکالا آپ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ربک آپ کے رب نے، کہاں سے نکالا؟ من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، حق کے ساتھ نکالا، یعنی ایک مقصد کے ساتھ، اور وہ مقصد کیا تھا کہ قافلے کو لوٹنے کی بجائے کفار کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ شعبان 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تھا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی کا سامان تھا۔ 50,000 اشرفی کو 50,000 پاؤنڈ سمجھ لیں، اور چونکہ اس قافلے کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں مسلمان اس قافلے پہ حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے کیا کیا؟ ایک تیز رفتار قاصد کو مکہ بھیج دیا، کیا کہہ کے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا قافلہ لٹ نہ جائے اور ہماری مدد کی جائے۔ اس سے کیا ہوا؟ مکہ والوں میں ایک جوش و خروش کی آگ بھڑک اٹھی، اور وہاں سے تقریباً 950 یعنی 1000 کے قریب سوار، یعنی سارے کے سارے سوار تھے، اور ان میں سے 600 زرہ پوش بھی تھے، یعنی لوہے کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ سارے کے سارے مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبریں مل رہی تھی۔ اب مدینہ کے مسلمان 2 گروہوں کے درمیان تھے۔ مدینہ کے مسلمان کہاں تھے؟ 2 گروہوں کے درمیان۔ کون سے 2 گروہ؟ ایک تجارتی قافلہ اور دوسرا جنگی لشکر جو لڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ مسلمانوں کا خیال کیا تھا کہ وہ کس کی طرف نکلے؟ تجارتی قافلے کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو لڑنا پڑے گا، اور دوسرے کہ ان کو کمزور پا کر ان کو لوٹ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ لوٹ کی بجائے حق کے ساتھ نکلے، ایک مقصد کے ساتھ نکلے، اور کفر کی طاقت کا خاتمہ کریں، نہ کہ مال لوٹیں۔ تو بہرحال کما اخرجک ربک، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یعنی یہ تو ایک بہانہ بن گیا قافلہ، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اب اسلام کی طاقت مدینہ میں ظاہر ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو حق کے ساتھ نکال کر باہر لے آیا مدینہ سے، بدر کے مقام پر۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ البتہ ناپسند کرنے والا تھا۔ کس کو؟ جنگ کے لیے نکلنے کو۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 216 میں آپ نے پڑھا، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اور کارہون کا لفظ کارہ کی جمع ہے، اور کرہن اس کا روٹ ہے، کراہت سے، ناخوشی، ناپسندیدگی، کہ مومنوں میں سے ایک گروہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، ان کو یہ بہت ناگوار لگ رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں، حق کے بارے میں، اور حق سے مراد یہاں جنگ ہے، قتال ہے۔ بعد ما تبین، بعد اس کے جو ظاہر ہو گیا ان کے لیے کہ حق کیا ہے، کہ اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ انما گویا کہ یساقون، وہ ہانکے جا رہے ہوں، چلائے جا رہے ہوں، الی الموت، موت کی طرف۔ یساقون کا لفظ جو ہے یہ سین واو قاف سے ہے۔ سوقن کہتے ہیں ہانکنے کو، چلانے کو، ڈرائیو کرنے کو۔ ڈرائیور کو سائق کہتے ہیں عربی میں، اور ڈرائیونگ کو سواقہ، سیاقہ بھی کہتے ہیں۔ اور ڈرائیور کا کیا کام ہوتا ہے؟ گاڑی کو یا جو بھی چیز اس کو کھینچ کے لے جائے۔ تو یہ لوگ جیسے خود نہیں چل رہے، ان کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہو، الی الموت، موت کی طرف۔ وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ کس کو دیکھ رہے تھے؟ موت کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی ان کا حال اس وقت ایسا تھا جیسے سامنے موت ہو اور
موت کو دیکھ کے جیسے کسی شخص کے اوپر گھبراہٹ اور ناپسندیدگی کی کیفیت ہو سکتی ہے، ان میں سے چند لوگوں کی اس وقت کیفیت تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کیا اللہ نے تم سے، یعدکم، کم میں کون مراد ہے یہاں؟ مسلمان۔ کس چیز کا وعدہ؟ احدی الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا۔ احدی کہتے ہیں ایک کو، طائفتین، طائفتن کا تثنیہ ہے، دو گروہ۔ اور دو گروہ کون تھا؟ یہ تجارتی قافلہ یا لشکر قریش۔ انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ؟ کہ ان میں سے ایک گروہ تمہیں مل جائے گا۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، ود یود، ود سے واو دال دال اس کا روٹ ہے، شدید محبت، اور تم محبت رکھتے تھے، تم چاہتے تھے کس بات سے؟ انا، کہ بے شک، غیرہ، سوائے، ذات الشوکتی، ہتھیار والا، تکون لکم، ہو جائے تمہارے لیے۔ تم چاہتے تھے کہ وہ قافلہ جس کے پاس ہتھیار نہیں وہ تمہیں مل جائے، وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ شوک کانٹے کو کہتے، تو شوکا کا لفظ پھر ہتھیار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا ہتھیار جو تیز ہو، تیز ہتھیار، تیز دھار والے آلے، اور پھر ہر ہتھیار کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور چاہتا تھا اللہ، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کر دے حق کو، یعنی سچ کو سچ کر دکھائے، حق کو ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور چاہتا ہے اللہ کہ حق کو حق کر دے اپنے کلمات کے ساتھ یا اپنے کلمات کے ذریعے۔ یہاں بِكَلِمَاتِهِ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، جہاد اور جنگ کا حکم دینا۔ مسلمان کس لیے نکلے تھے گھر سے؟ قافلے کے پیچھے، اور اللہ کی طرف سے حکم کیا آیا کہ یہ کدھر کو جائیں؟ جہاد کے لیے۔ تو یہ جو اللہ کا حکم تھا یہ یہاں پر کلمات ہیں، کیونکہ اگر مسلمان صرف قافلے کو جا پڑتے تو کیا حق حق ہوتا؟ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو تمہاری مدد کا حکم دے کر، کلمات سے مراد یہاں اللہ کا حکم ہے جو فرشتوں کو ملا تھا کہ جاؤ مومنوں کی مدد کرو۔ تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا وہ وعدہ ہے، یعنی اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا پہلے سے کر رکھا تھا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ نے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اپنے دین کو غالب کرے، دین بحیثیت کل دنیا میں لوگوں کے پاس محفوظ ہو جائے۔ اور اس کے لیے ایک تصادم تو ہونا ہی تھا دو قوتوں کے بیچ میں، اور یہ کام صرف مال اکٹھا کرنے سے نہیں ہو سکتا، یہ کام قربانی سے ہوگا اور حق کی قوت کو ثابت کرنے سے ہوگا، جس کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جاؤ قافلہ چھوڑ کے لشکر کا مقابلہ کرو، جو بظاہر ان کے لیے مشکل تھا لیکن فائدہ اسی میں تھا، اور جس پہ تفصیل سے بات ہو بھی چکی کہ رزق کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، کامیابی کے لیے رزق لینا ضروری ہوتا ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، جڑ یا بنیاد کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ دو میں سے ایک چیز تمہیں ملے گی۔ اس پر مسلمانوں کے دل میں کیا خواہش تھی کہ ہمیں کیا مل جائے؟ وہ قافلہ جس سے نہ لڑنا پڑے اور جس کے پاس مال بھی ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، بغیر ہتھیاروں والا، تَكُونُ لَكُمْ، ہو جائے تمہارے لیے، تمہیں مل جائے۔ کیونکہ بظاہر تو وہی اچھا لگ رہا تھا، بظاہر تو اسی میں فائدہ نظر آ رہا تھا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک قافلہ جس کے پاس 50,000 اشرفی، 50,000 پاؤنڈ کا سامان ہے اور کوئی ہتھیار نہیں اس کے پاس، مسلمانوں کی ایک بڑی قوت وہاں جاتی ہے اور ان سے سب کچھ لوٹ کے لے آتی ہے، تو بظاہر تو اسی میں فائدہ تھا کہ مال بھی آئے گا اور کچھ کھوئے گا بھی نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ جان کا نہ مال کا۔
کچھ زیادہ اس پر محنت بھی نہیں آئے گی کیونکہ مسلمان تعداد میں ان کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے. اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس قافلے کو پا لینا زیادہ فائدے کی بات تھی. عسیٰ ان تحبوا شیئا، اور انسان عموماً ظاہر میں ملنے والے فائدے پر زیادہ توجہ رکھتا ہے یا وقتی فائدوں کے پیچھے زیادہ جاتا ہے یا فوری ملنے والے فائدے اس کو زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ انسان کے لیے حقیقی اور اصلی فائدہ جو لانگ ٹرم میں اس کو فائدہ دے وہ اس کو ملے. سب سے بڑی بات یہ کہ لانگ ٹرم فائدے میں کیا چیز تھی؟ یحق الحق، کہ مسلمانوں کی قوت ثابت ہو، حق پریویل کرے، سچ سچ نظر آئے، لیظہرہ علی الدین کلہ ہو جائے اور کفر کا زور ٹوٹ جائے. پیچھے بھی ہم دابر کا معنی پڑھ چکے ہیں، دبر سے ہے، دبور بھی اسی سے ہے، اور دابر کہتے ہیں کسی چیز کا پیچھے رہنے والا حصہ، یعنی جڑ اور بنیاد. اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر جس کو یوم الفرقان کہا گیا، جس دن مسلمان تعداد اور سامان اور ہتھیار اور اسباب کی کمی کے باوجود کامیاب ہوئے، تو اس سے سب اہل عرب کی نگاہیں مسلمانوں پر ہوگی. کل تک وہ مسلمان جو ضعیف تھے، کمزور تھے، مظلوم تھے، جنہیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا تھا، جن کی کوئی بظاہر طاقت اور شان و شوکت نہ تھی، انہیں جنگ بدر میں اگرچہ مشکل تھی لیکن اس مشکل کے بعد جو کامیابی نصیب ہوئی، اس کامیابی کے ذریعے جو کچھ ملا وہ صرف قافلہ لوٹنے سے نہیں مل سکتا تھا. اب دیکھیے کہ زندگی میں انسان کے لیے صرف مال و دولت ہی اہم نہیں ہوتا، اس سے آگے بھی، اس سے بڑی بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کو زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں. اب دیکھیے کہ مال آنے والی چیز ہے، جانے والی چیز ہے، یعنی کبھی بھی رک نہیں سکتی، رہ نہیں سکتی. مال سے فوری اور جلدی فائدہ تو انسان کو ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس دین کے لیے قربانی کا فائدہ بظاہر فائدہ نہیں، نقصان نظر آتا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اور انسان کو رہتی دنیا تک جو عزت نصیب ہوتی ہے، جیسے کہ اہل بدر کے پھر اتنے فضائل ہیں اور ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، اور اس کے بعد ان سے جو بھی کوئی غلطی ہوئی ان کو ہمیشہ یہ کہہ کے معاف کیا گیا کہ اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور ان کے ایمان کی سچائی اور گواہی ہر موقع پہ دی گئی. تو یہ جو عزت ملی اور مسلمانوں کو جو طاقت ملی اور ان کا روب جمع، اور اہل مکہ یا قریش جو مسلمانوں کے دشمن تھے، کثرت کے باوجود، کل تک کی بڑی طاقت ہونے کے باوجود جب وہ ہار گئے تو اس سے بہت دور رس فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے. اور اس سے ایک بہت بڑا ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی وقتی اور فوری اور تھوڑے فائدے کے پیچھے بڑے فائدوں کو جو لانگ ٹرم ہو یا ان کے لیے قربانی زیادہ کرنی پڑے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. عموماً چونکہ ہماری سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے تو وقتی فائدوں کے پیچھے ہم زیادہ چلے جاتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ یہاں جنگ کا مقصد بتا دیا گیا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور وہ کیا ہے؟ لیحق الحق، حق ثابت ہو، ویبطل الباطل، اور باطل باطل ہو جائے، ختم ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند کریں مجرم. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، یعنی چونکہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور حالات بہت مخدوش تھے تو پریشان تھے، تو خوب خوب دعائیں کر رہے تھے. تستغیثون کا لفظ کس سے ہے؟ غوث سے. غوث کس کو کہتے ہیں؟ فریاد کرنے کو. اصل میں غیث کہتے ہیں بارش کو، اور پھر عرب میں بارش چونکہ کم ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ خشک سالی کا شکار ہوتے تو بہت التجا سے دعائیں مانگتے، کیونکہ پانی پر زندگی کا انحصار ہے، بارش نہ برسے تو زندگی بھی ممکن نہیں وہاں. لہذا بارش طلب کرنے کے لیے جو آہ و فغاں اور زاری کی جاتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جب تم مدد مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے. اصلاً بارش کی دعا کرنا ہے معنی، لیکن پھر اس کے بعد ہر طرح کی فریاد کرنے کے معنی میں آتا ہے. ربکم، اپنے رب سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے فریاد کس سے کرنی چاہیے؟ غوث اعظم اصل میں کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری بات قبول کر لی، تمہاری بات مان لی، یعنی دعا قبول کر لی. یہ مراد انی، کہ بے شک میں، ممدکم، مدد دینے والا ہوں تم کو. ممدو کا لفظ کس سے؟ میم دال دال سے، مدد.
میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں بِأَلْفٍ ساتھ 1000 کے من الملائکتی فرشتوں میں سے مردفین پے در پے آنے والے. مردف کا لفظ جو ہے رے دال فے سے ہے. ردف کہتے ہیں تابع ہونے کو، ہر وہ چیز جو دوسرے کے پیچھے ہو، فالو کرنے والا، لگاتار پے در پے. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 124 اور 125 میں آپ نے پڑھا کہ جنگ بدر میں 3000 اور 5000 فرشتے آئے تھے. 124 میں آتا ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ. 125 آل عمران میں آتا ہے بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوا مِن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. اب یہاں آ رہا ہے 1000، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ مردف کہتے ہیں نا پے در پے آنے کو، یعنی 1000 آئے، پھر اس کے پیچھے اور آئے، پھر اس کے پیچھے اور آئے، اور اس طرح 5 ہو گئے. یعنی اس میں تضاد نہیں ہے، خود مردف لفظ کے اندر وضاحت موجود ہے. مردفین یک بعد دیگرے، پے در پے، مسلسل، یعنی 1000 کے گروپ میں آئے 5000 تک. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی اور سوار کی آواز بھی آئی، یعنی اوپر سے جیسے کوئی کوڑا برسا رہا اور کوئی سواری کر رہا ہو. وہ سوار کہہ رہا تھا حیزوم، غالباً اس کے گھوڑے کا نام حیزوم تھا، آگے بڑھ حیزوم، آگے بڑھ، یعنی حملہ کرو. اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا تھا، یعنی لیٹا ہوا تھا، اور اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، گویا کسی نے اس کو کوڑا مار کے گرا دیا ہو. پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا، یعنی وہ مر گیا. وہ انصاری حضور کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا. آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ باقاعدہ وہ آئے اور انہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جبریل امین ہیں، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر بھی جب بعد میں بنو قریظہ کی طرف جانا تھا تو جبریل نے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے ابھی نہیں اتارے. یعنی باقاعدہ فرشتے ہتھیار پہن کر مدد کے لیے آئے تھے پوری تیاری کے ساتھ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا. تو یہ ہے وہ مدد جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے پہنچائی، جس کے نتیجے میں مسلمان کامیاب ہوئے. استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، مدد کی دعا مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. اور کیا وعدہ کیا؟ انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں سے، مردفین پے در پے آنے والے. اور وہ شعر آپ نے سنا ہوگا مشہور علامہ اقبال کا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. تو یہ جو قطار اندر قطار ہے یہ 1000 در 1000 ہے. یعنی آج بھی اگر کسی کے اندر ویسا ہی ایمان اور اخلاص ہو جائے، یعنی اس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو، سچا ایمان ہو، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی مدد فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، کس کو؟ فرشتوں کی آمد کو، الا بشرا، مگر خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ تمہارے دل. یعنی فرشتوں کے بھیجنے کی خبر تمہیں بتا کر تمہیں خوشخبری دینا مقصود تھی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. کیونکہ انسان مادی چیزوں کی جب کمی دیکھتا ہے تو بعض اوقات دل تھوڑا کر لیتا ہے. تو ایسی خبریں انسان کے لیے اطمینان کا باعث ہوتی ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ فرشتوں کی مدد ہے. ومن نصر الا من عند اللہ، اب فرشتے اگرچہ آئے، اللہ کے اذن سے آئے اور وہ لڑے بھی، لیکن اس کے باوجود اصل مدد اللہ کی ہوتی ہے، اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے، یا غالب حکمت والا ہے. اس جب
یغشیکم ڈھانپ لیا تھا تم کو. یغشی کا روٹ کیا ہے؟ غین شین یہ غشی. غشی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈھانپ لینا. انسان پر آنے والی بے ہوشی کو بھی غشی سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ ہوش و حواس اس کے ڈھانپ دیے جاتے ہیں. جیسے نیند میں یا اونگ میں انسان کے ہوش و حواس پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اذ یغشیکم النعاس جب ڈھانپ لیا تھا تم کو اونگ نے، نعاس نے، امنتن امن و چین سے یا امن والی، منہ اس کی طرف سے. کس کی؟ اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ کی طرف سے یہ اونگ سکون کا، چین کا، آرام کا ذریعہ بنی. کیونکہ اس سے پچھلی رات مسلمان دشمن کی فوجیں اور ان کی تیاری دیکھ کر گھبرائے ہوئے تھے، بے سکون تھے، پوری طرح سو نہیں سکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اونگ دے کر سلا کر بالکل تازہ دم کر دیا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کی کتنی بھی تیاری کر رکھی ہو، مثلاً امتحان کے لیے آپ نے خوب پڑھا اور رات بھر جاگے ہوں، لیکن اگر پرچہ دیتے وقت آپ کو نیند آتی رہے تو کیا ہوگا؟ وہ پڑھائی ساری ضائع ہو جائے گی، آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکیں گے. تو ایسے میں اگر تھوڑی دیر بھی بعض اوقات اونگ آ جائے تو انسان فریش ہو جاتا ہے. بعض اوقات چند لمحوں کی نیند بھی گھنٹوں پہ بھاری ہوتی ہے، اور بعض اوقات گھنٹوں کا سونا بھی انسان کو فریش نہیں کرتا. تو یہاں پر ایسی اونگ کی طرف اشارہ ہے جو بڑی ہی پرسکون تھی، امن والی تھی، اور اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک مدد تھی. وَيُنَزِّلُ اور وہ اتار رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی. وہ آسمان سے تم پر پانی اتار رہا تھا. کون سا پانی؟ بارش کا. اور اس بارش کے بھی بہت فائدے ہوئے. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ تاکہ وہ تم کو اس سے پاک کر دے، یعنی تمہیں نہانے کے لیے، وضو کے لیے اور اپنی صفائی کے لیے خوب پانی مل جائے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ اور لے جائے تم سے، کیا لے جائے؟ رجز عذاب، الشیطانی شیطان کا، شیطانی عذاب تم سے لے جائے. شیطانی عذاب کیا ہوتا ہے؟ وسوسے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وسوسے کب زیادہ آتے ہیں؟ کوئی اپنے تجربے سے بتائے کہ وسوسے زیادہ کب آتے ہیں انسان کو؟ جب آپ کسی نیک کام کا ارادہ کریں، یا یہ ہے کہ آپ کسی مشکل کا شکار ہو، جب اللہ سے نا امیدی ہونے لگے، اس وقت انسان کو بہت وسوسے آتے ہیں. تو وسوسے جو ہیں وہ عموماً اس وقت زیادہ آتے ہیں جب انسان پریشانی کے عالم میں ہو، جب کسی دباؤ کا شکار ہو، جب مایوس ہو، جب حالات مشکل ہوں، یا تھکا ہوا ہو بہت. تو کوئی اچھی بات نہیں سوچی جاتی اس وقت انسان سے. ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اوپر شیطان غالب آنے لگتا. پیچھے ہم شیطان کا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کن کن مواقع پر کہاں سے کن کن دروازوں سے داخل ہو جاتا ہے. تو مشکلات کے وقت شیطان کو حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا ہے. وہ انسان کو مایوس کر کے اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے تاکہ انسان کو کمزور کرے. بارش کے ہونے سے کیا ہوا؟ پوری سچویشن تبدیل ہو گئی. ایک تو یہ کہ موسم اچھا ہو گیا، وضو کے لیے پانی مل گیا، پیاس سے سیرابی ہو گئی. جس زمین پر مسلمان تھے وہ ریتلی زمین تھی، تو وہ جم گئی ریت، چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی. مسلمان اونچے علاقے میں تھے، پانی بہہ کے کفار کی طرف چلا گیا، وہاں کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے پھسلن ہو گئی، یہاں قدموں کا جماؤ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب پورا موسم بدلا اور ماحول میں تبدیلی ہوئی بارش کے پانی سے، تو جو شیطانی وسوسے تھے ان کا بھی ازالہ ہو گیا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تاکہ مضبوط کرے تمہارے دل کو. دل کس سے مضبوط ہوتا ہے؟ جب انسان کو حالات اپنے حق میں نظر آئیں، انسان اور انکریج ہو جاتا ہے. جہاں امید کی کوئی کرن نظر آتی ہو. تو بارش کے ہونے سے جو حالات میں تبدیلی واقع ہوئی، اس سے مسلمانوں کو وقت سے پہلے ایک طرح سے خوشخبری مل گئی کہ حالات ہمارے حق میں فیوریبل ہو گئے ہیں، اب ہم کامیاب ہوں گے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور ثابت کر دے، جما دے ساتھ اس کے الاقدام قدموں کو، یعنی ریتلی زمین جو ہے وہ بھی جم جائے. اور ویسے بھی جب اطمینان ہو جاتا ہے دل میں، شیطان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور انسان پاکیزہ ہوتا ہے خیالات میں بھی اور ویسے بھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ استقامت بھی آتی ہے.
نیکی کے رستے میں استقامت بے حد ضروری ہے، اور استقامت کے لیے دل کا جمنا ضروری ہے کسی چیز پر. دیکھیں نا، ثبت بہ الاقدام کے پیچھے کیا ہے؟ یربط علی قلوبکم. ربط قلب، ربط اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ باندھنے کو. اور باندھ کے کوئی چیز کیا کی جاتی ہے؟ یعنی مضبوط کر دی جاتی ہے، پکا انتظام ہو جاتا ہے کہ دل جم جائے، کسی کام پر شرح صدر ہو جائے. اور دل جمنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ شیطان کے وسوسوں سے نجات ہو جائے. شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ طہارت. اور طہارت کے لیے کیا ضروری ہے؟ پانی. اور دوسری طرف ذہنی سکون. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی معرکے میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ثبات قلب چاہیے، سکون دماغ چاہیے، ثبات قدم چاہیے، یعنی پاؤں بھی جمنے چاہیے، دل بھی جمنا چاہیے، اور ذہن بھی جمنا چاہیے، یعنی دماغ بھی سکون میں ہونا چاہیے، تب کام ہو سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اچھی کارکردگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں نا، اور یہ ساری یہاں جمع کر دی گئی. کوئی بھی آپ کو اچھے سے اچھا یا بہترین کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیسا ماحول چاہیے؟ پرامن ماحول چاہیے. اللہ نے امن فراہم کیا اونگ کے ذریعے، چستی آ گئی ان کے اندر، مسلمان فریش ہو گئے، تازہ دم ہو گئے. بالکل ایسے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب رات کو تھکے ہوئے جاتے ہیں بستر پہ تو اس وقت کچھ اور ہوتی، طبیعت پہ فرق ہوتا ہے نا. تو اب اگر ساری رات انسان سو نہ سکے اور سویرے اٹھے اور جنگ لڑنی اس کو، اور اس کا نیند سے برا حال اور تھکاوٹ سے، کیا جنگ لڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے، بیرونی اور اندرونی لحاظ سے حالات مسلمانوں کے موافق کر دیے، اس سے انہیں جنگ لڑنے میں سہولت ہو گئی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ صرف اسلحہ کچھ نہیں کرتا، صرف مادی اسباب کچھ نہیں کرتے. دل کا جماؤ، استقرار، شیطان سے حفاظت، اور انسان کی ایک یقین کی جو کیفیت ہے وہ اس کو فائدہ دیتی. اذ یوحی ربک، جب تیرا رب وحی کر رہا تھا. وحی کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ اشارے کو. الی الملائکتی، ملائکہ کی طرف، یعنی ملائکہ کو تیرا رب پیغام بھیج رہا تھا. کیا؟ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی فرشتے جب لڑنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی کیا کہا؟ تم لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا، تو تم ثابت رکھو، یعنی ثابت قدم رکھو، جما کے رکھو. کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ایمان والوں کو جما دو، ان کا دل باندھ دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے. اس کی دلیل سورۃ حامیم السجدہ میں بھی آتی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے تو ان پر فرشتے اترتے. تتنزل علیہم الملائکہ، اور کیا کہتے ہیں آ کے؟ اللہ تخافوا، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، آئندہ کا خوف نہ کرو، ماضی کا غم نہ کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. دنیا میں اللہ عام ایمان والوں کا بھی فرشتوں کے ذریعے ساتھ دیتا ہے، مدد کرتا ہے، سہولت عطا کرتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. کیا ہوا جو سب لوگ چھوڑ گئے؟ کیا ہوا جو انسان تمہارے ساتھ نہیں؟ ہم تمہارے دوست ہیں. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے. لیکن یہ کس کے لیے ہوتی ہے مدد؟ جو یہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ ہی کا ڈر ہو، وہ ہر کام اللہ کے لیے کرنے والا ہو، لوگوں کے ڈر سے نہیں. کیونکہ لوگوں کا ڈر بھی ایک طرف سے شرک خفی ہو جاتا ہے. ہم بہت سے کام کیوں کرتے ہیں یا کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے ڈر سے. تو جب انسان لوگوں کو رب ماننا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو رب مانتے ہیں نا، لوگوں کو رب ماننا چھوڑ کے اللہ کو رب مان لیتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، سَأُلْقِي، ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا. کیا ڈال دوں گا؟ الرعب، رعب. رعب کس کو کہتے ہیں؟ دل میں خوف بھرنے کو، کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فَضْرِبُوا، پس مارو، اب جنگ کرو. فوق العناق، گردنوں کے اوپر. گردنوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟
سر، اور سر جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. وَاضْرِبُوا اور مارو منہم ان میں سے کل بنان ہر جوڑ پر یا پور پر، دونوں معنی تھے اس کے، جوڑ اور پور. یہ ہوتا ہے نا انگلیوں کے پور، انگلیوں کے پوروں پہ مارو، اور پور جو ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جسم میں. سر جو ہے وہ سب سے ہیوی چیز، بڑی چیز، اور پور سب سے چھوٹی، یعنی نہ بڑا چھوڑو نہ چھوٹا، جہاں بس چلے وہاں مارو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اب اس سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو باقاعدہ وحی کی، پیغام بھیجا، میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہارا کام کیا ہے؟ اہل ایمان کو جما کے رکھنا، اور میں کافروں کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دوں گا، اور جب تم ثابت قدم ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی. اس مدد کے ساتھ جب تم مارو گے اپنے مخالفین کو تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ فا جو ہے پس یا پھر کس کے بعد، پیچھے جو باتیں گزری نا کہ جب ان کو اونگ آئی، پانی برسا آسمان سے، جسم اور روح پاک ہو گئے، رجس الشیطان چلی گئی، وسوسے چلے گئے، دل مضبوط ہو گئے، قدم جم گئے، اللہ کی مدد ساتھ تھی، کافروں کے دلوں میں روب تھا. اب کہا اب مارو. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس میں کیا سبق؟ کسی کے ساتھ لڑنا ہو یا کسی سے کوئی مخالفت ہو تو فوراً جوش میں آ کے حملہ آور ہو جاؤ. پوری ترتیب اور پلاننگ ہے، اس کے بعد کا اب مارو. ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ کسی کام میں کوئی تیاری نہیں کریں گے، کوئی پلاننگ نہیں کریں گے، ہوش سے کام نہیں لیں گے، بس جوش میں کود پڑیں گے اور پھر پچھتائیں گے. پیچھے ہم آل عمران میں پڑھ چکے نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنے سے دگنا دکھا رہا تھا. کافروں کو مسلمان کثرت سے نظر آ رہے تھے، خوف بیٹھ گیا تھا، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھی تو خوف کی وجہ سے ہارے. اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی مادی تعداد بہت کم ہے، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر اندر کا اطمینان ہو، انسان کا یقین پختہ ہو، شیطان کے وسوسوں سے نجات ہو، تو چاہے مادی اسباب تھوڑے کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ضرور آتی. لیکن اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت کب آیا؟ جب یہ پہلے سارے انتظامات ہو گئے، یعنی ترتیب کے ساتھ سچویشن آگے بڑھ رہی ہے. ذالکا، یہ روب کیوں ڈالا گیا ان کے اندر، اور یہ ان کو نقصان کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے ہوا، شاق اللہ، کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی. شاق کا لفظ شق سے ہے، شق کہتے ہیں ضد کو، مخالفت کو. انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. چونکہ اہل مکہ نے اللہ رسول سے مقابلہ کیا تھا، تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے گا، ایسا شخص کامیاب نہ ہو سکے گا. اللہ کی سزا بہت سخت ہے. ذالکم، یہ بات، فذوقوہ، پس چکھو اس کو، یعنی یہ تمہارا حال اس وجہ سے ہوا ہے، اور یہ ناکامی تمہیں اسی وجہ سے ہوئی. اب اس ناکامی کو بھگتو، اور آخرت کے لیے بھی یاد رکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کہ بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. دنیا میں بھی رسوائی ہوئی، جنگ بدر میں شکست ہوئی، اور آخرت میں بھی رسوائی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً، بڑے لشکر کی صورت میں. زحف لشکر جرار کو کہتے ہیں. بنیادی طور پر زحفہ کا مطلب ہوتا ہے سرین کے بل گھسٹ کے چلنا، جیسے بچہ اپنی پیٹھ پہ گھسٹتا ہے نا، تو یہ چال جو ہوتی بہت سلو ہوتی. تو بالکل اسی طرح جب بہت بڑی آرمی ہو، بہت بڑا لشکر ہو، اور پھر ساز و سامان سے لدا ہوا ہو، تو اس کی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آہستہ آہستہ کوئی بچے کی طرح گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے. فرمایا کہ جب تم کفار سے ملاقات کرو کسی بڑے لشکر کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو نہ تم پھیرو ان سے پیٹھوں کو، یعنی پیٹھ نہ پھیرو، پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگو، میدان جنگ سے فرار حاصل نہیں کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جنگیں ایسی ہوئی کہ جب مسلمانوں کی تعداد اپنے دشمن کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی، لیکن اس کے باوجود
وہ بزدل نہیں تھے، وہ بھاگے نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اور وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک ہے والتولی یوم الزحف، جنگ کے دن منہ موڑ کے جانا، مقابلے کے دن پیٹھ پھیرنا، بزدلی دکھانا. وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ اپنی پشت، الا مگر، متحرفن مڑنے والا. متحرف کا لفظ کس سے ہے؟ حرف سے. حرف کہتے ہیں کنارے کو، موڑ دینے کو. تو حرف بھی اگر آپ لکھیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ سوائے الف کے باقی ہر حرف میں کیا ہے؟ موڑ کاٹتے ہیں. مثلا با اگر آپ لکھیں موڑ کاٹے، تا اس سے جیم مڑے ہوئے نا، اسی طرح ہا خا دال سب میں کرو ہے. اب آپ دیکھیں کہ متحرف کا معنی ہوتا ہے مڑنے والا، یعنی حرف جیسے مڑا ہوا ہوتا ہے تو اسی طرح متحرف پھیرنے والا یا پہلو بدلنے والا. اسی سے لفظ تحریف ہے. تحریف کس کو کہتے ہیں؟ کلام کو پھیرنا. تو یہاں مراد ہے دشمن کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ پیٹھ پھیر جائے، مڑ جائے، تو اس کی اجازت ہے. میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کی سزا کیا بتائی جا رہی ہے آگے؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. لیکن اس سختی کے باوجود اس بات کی رخصت یا اجازت ہے کہ اگر کسی وار ٹیکٹکس کی وجہ سے کسی کو منہ موڑنا پڑے تو اس کے لیے رخصت ہے. تو جو اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو مڑنے والا ہو، لقتال جنگ کے لیے، یعنی جنگی چال کے طور پر اگر کوئی مڑے تو اس کی اجازت ہے. او متحیزن، یا سمٹنے والا ہو. متحیز کا لفظ جو ہے ہا واو زائی سے ہے. حوض کہتے ہیں جمع کرنے کو، نگرانی کرنے کو. سانپ کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنی کنڈلی مار لیتا ہے نا، یعنی بالکل سمٹ جاتا ہے. سانپ کی اگر آپ لینتھ دیکھیں تو بعض اوقات کئی میٹرز ہو سکتی، لیکن جب وہ سمٹتا ہے تو چھوٹی سی چیز میں سما جاتا ہے. تو یہ جو سانپ کا سمٹنا ہے اس کے لیے حوض کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو متحیزن سمٹنے والا یعنی واپس مڑ کے جا ملنے والا، الافئتن طرف ایک گروہ کے. اور یہ بھی کس وجہ سے؟ کسی مقصد کے لیے. جنگ سے بھاگنا اور چیز ہے اور جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹنا اور چیز ہے. اب آپ دیکھیے کہ دونوں عمل بظاہر ایک جیسے ہیں نا. بزدلی سے بھاگنا بھی ایسا ہی ہے اور جنگی چال کے طور پر فرنٹ سے ہٹ کے پیچھے کو پلٹ جانا، دشمن کو دھوکہ دینا، وہ سمجھے کہ بس جنگ ختم ہو گئی اور دوسرا گروہ جو ہے وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہا ہے. تو دیکھنے میں تو یہ ایک جیسا ہے، لیکن دونوں میں نیت اور مقصد کے فرق ہونے سے زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کی اجازت ہے اور ایک کی اجازت نہیں ہے. تو متحرفن لقتال، جو جنگ کے لیے مڑنے والا ہو، او متحیزن الی فئۃ، یا سمٹنے والا ہو ایک اور گروہ کی طرف تاکہ وہاں جا کے ان کی اور مدد لے کے تازہ دم ہو کے لڑے. فقط باء، پس تحقیق وہ لوٹا، بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ. کس پر اللہ کا غصہ ہے؟ جو میدان جنگ سے بھاگے. اب ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہے اور پھر وہاں تھوڑی سی مشکل پیش آ گئی اور وہ دل ہار بیٹھے اور کہے کہ میں تو واپس پلٹتا ہوں اور بھاگ نکلے، تو بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. کیوں کبیرہ گناہ ہے؟ اگر چند لوگ بھی بھاگے تو کیا ہوگا؟ دوسرے بغیر تحقیق کیے بھاگنا شروع کر دیں گے. وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں. جنگل میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض جانوروں کو کہ اگر ان میں سے ایک بھاگے سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی اس سے نہیں پوچھتا بھی تم کیوں بھاگے ہو. بعضوں کے جانور آواز کے شور سے بدک کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک ہے بزدلی کے ساتھ بھاگنا اور ایک ہے مقصد کے ساتھ بھاگنا. ہے دونوں عمل بھاگنا، مڑنا، پیٹھ پھیرنا، لیکن دونوں میں فرق ہے. اور جو بغیر وجہ کے بھاگے تو اس پر اللہ کا غضب ہے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ، قرارگاہ. پھر فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پھر نہیں تم نے قتل کیا ان کو
لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں پھینکا آپ نے جب آپ نے پھینکا تھا. یعنی بظاہر آپ پھینک رہے تھے لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ تھا. اور بظاہر تم قتل کر رہے تھے لیکن اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ تھا. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن اللہ نے پھینکا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ آزمائے مومنوں کو. منہ، اس کی طرف سے. بلاءً حسنا، آزمائش اچھی، تاکہ مومنوں کو اچھے طریقے سے آزما لے. یعنی یہ سب کیا تھا؟ دراصل مومنوں کی آزمائش تھی. اس آیت کا ترجمہ مختلف طرح سے بھی کیا گیا ہے اس معنی سے جو میں نے آپ کو بتایا. ایک مفسر ہے زمخشری، انہوں نے یبلی کا معنی یہاں یعطی کیا ہے، تاکہ عطا کرے مومنوں کو. منہ، اپنی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے. بلاءً، یعنی عطاءً. حسناً، اچھی، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس جنگ کے نتیجے میں خیر کثیر سے نوازے. اور ویسے اس کا معنی اگر آزمائش کیا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنی طرف سے ایک باوقار آزمائش سے گزار دے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان کے لیے آزمائش صرف تکلیف دہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ بعض نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں. حتیٰ کہ جنگ میں فتح یاب ہونا، کامیاب ہونا بھی کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے، کتنا اسے اللہ کا کرم سمجھتا ہے اور کتنا وہ اس کو اپنی طاقت کا نتیجہ سمجھتا ہے. اور یہ جو نعمتوں کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے یہ زیادہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آزمائش میں ہے. جب تکلیف آتی ہے اور آزمائش ہوتی ہے تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہے میرے لیے. لیکن خوشحالی کی آزمائش جو اکثر لوگوں پہ ہوتی ہے، لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، بُلِينَا بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا وَبُلِينَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ. ہمیں تکلیف سے آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا، اور ہمیں خوشحالی سے آزمایا گیا تو ہم نے صبر نہ کیا. بعض اوقات انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، یا اس معاملے میں پھر وہ صبر سے کام نہیں لیتا. صبر سے کام لینا اس میں کیا ہے کہ جو اس موقع پر کرنا چاہیے اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق وہی کیا جائے. اور اس میں بہت سے لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں کہ خوشی ملنے پر اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ذالکم، یہ معاملہ یعنی یہ بات، یعنی یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ تھا. کون سا؟ بلائے حسن کا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہنو، کمزور کرنے والا ہے. وہن سے نکلا، پیچھے آپ پڑھ چکے. لا تہنو، کئی دل کافرین، کافروں کی چال کو. اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو. فتح کا لفظی معنی ہوتا ہے کھلنا، اور فیصلہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حقیقت حال کو کھول کے رکھ دیتا ہے کہ کون حق پہ کون نہیں. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، یا یہ کہ فتح بمانا فتح، کیونکہ آپ کو یاد ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابو جہل نے مکہ سے نکلنے سے پہلے کعبہ کا پردہ پکڑ کر کیا کہا تھا کہ ہم میں سے جو قرابت کا حق دینے والا ہے اس کو کامیابی ملے اور جو کاٹنے والا ہے اس کو ناکامی. اور پھر یہ بھی کہا تھا اس نے کہ اگر محمد حق پہ ہے تو ان کی مدد کر، اگر ہم حق پہ ہیں تو ہماری مدد کر. فرمایا فقد جاءکم الفتح، تو آ چکا تمہارے پاس فیصلہ. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم رک جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اچھا ہے تمہارے لیے. کس سے رک جاؤ؟ اسلام دشمنی سے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹو گے، نعود، تو ہم بھی لوٹیں گے. یعنی اگر تم اسلام کو نیچے دکھانے کے لیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کمزور کرنے کے لیے یا نیچے دکھانے کے لیے آؤ گے تو ہم پھر اسی طرح فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد کریں گے اور تم کو پھر سزا دلوائیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز نہ کام آئے گا تم کو تمہارا گروہ یا جتھا کچھ بھی. فئہ گروہ کو کہتے ہیں.
ولو کثرت، اگرچہ وہ کتنا بھی کثیر کیوں نہ ہو، زیادہ کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہمیشہ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔